سے بہترین حکمران معاویہ رضی اللہ عنہ. تھوڑا نیچے کرو اور ذرا ڈسپلے پہ پورا نہیں آ رہا, تھوڑا نیچے کرو. ہاں چلو, سب سے بہترین حکمران معاویہ تھا. سوال کیا ہے اس نے, کوشچن مارک لگایا, کیا سب سے بہترین حکمران معاویہ تھا؟ بخاری اور مسلم سے ثبوت. جی پلے کرو. جی اب چونکہ گفتگو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے, اور چونکہ ان کے بارے میں بے گناہی لوگوں نے کلیم کی ہے, بے خطائی کلیم کی ہے, اور اس حد تک ان کو بڑھایا ہے کہ مولا علی کے مقابلے پر لے آئے. ویسے کہتے ہیں کہ جی کروڑوں معاویہ ہوں تو مولا علی کے برابر نہیں. خود احمد بریلوی صاحب نے بھی بات لکھی ہے. لیکن انہی کے نام کے اوپر لوگ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ وہ انتہائی افسوسناک ہے. بہرحال میں کسی بزرگ کے حوالے کی بجائے, میں تو آپ کو پتا ہے احادیث کی کتابیں لے کے چلتا ہوں, یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے, پڑھی ہوئی ہیں, اور میں دکھاتا بھی ہوں الحمدللہ. اللہ بس ہو گیا نا, اللہ تعالیٰ خیر و عافیت میں رکھے. تو یہ جو ہے نا, اس کو چیلنج ہے, اور اس کے جتنے فالوور ہیں, جو کتاب یہ سامنے لا کر رکھا ہے, اس کی عبارت پڑھ کے بغیر زبر زیر کے دکھا دے, اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ پڑھی ہوئی ہے یا پڑھی ہوئی ہے. اس کو کتنا پڑھنا آتا ہے, یہ تو ایک صاحب ہیں پاکستان کے, انہوں نے تقریباً 150 کلپ تیار کی ہے. اس کو قرآن تک نہیں پڑھنا آتا ہے, قرآن پڑھنا تک نہیں آتا ہے. قرآن پڑھنے کے سلسلے میں ایک ایک کلپ جو چلائی ہے, زبردست دھلائی ہے, زبردست دھلائی ہے. اب معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات ہے تو ان کی فضیلت میں نے ٹیلی گرام پر رکھا ہوا ہے. یہ جو بغض ہے نا, روافظ اور نیم روافظ, مجوس اور سبائی کے دلوں میں, یہودی ایجنٹ ہیں یہ لوگ اصل میں. میرے سامنے ایک کتاب ہے, اور شیعہ کی کتاب ہے اصل میں, نہج البلاغہ, ابن ابی الحدید کی کتاب ہے, جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 26 ہے. علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے, کہتے ہیں لا تکرہو امارت معاویہ فَإِنَّكُمْ لَوْ فَارَقْتُمُوهُ لَرَأَيْتُمُ الرُّؤُوسَ تَنْدُرُ عَنْ كَوَاهِلِهَا كَالْحَنظَلِ ثُمَّ نَزَلْ. لوگو, کوفہ کے لوگو سنو, معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت اور خلافت کو ناپسند نہ کرو. اگر تم لوگ ان سے الگ ہو گئے, ان کو چھوڑ دیے, تو تم دیکھو گے کہ سر تن سے جدا ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد منبر سے نیچے اتر گئے. یہ علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے, علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے, اور ان کی کتاب میں ہے. ان کی کتاب شیعہ کی کتاب ہے, شیعہ کی کتاب ہے. اور وہ بھی یہ جو مرزا, جو بڑی محترم کتاب ان کے نزدیک ہے, معتبر کتاب ہے, معتبر کتاب ہے. کیوں؟ علی رضی اللہ عنہ کو معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکمرانی کے بارے میں پتا تھا. 20 سال تک تو انہوں نے گورنر کا رول ادا کیا ہے, 20 سالوں تک, اور دشمنوں کے ناکوں چنا چبوایا ہے. ایسے معاویہ رضی اللہ عنہ تھے, کوئی شک نہیں. اب جو پیش کر رہا ہوں, دوسرے امام, پہلے امام, شیعہ کے پہلے امام. شیعہ کے کتنے امام ہیں؟ 12 امام ہیں. کتنے امام ہیں شیعہ کے؟ 12 امام ہیں. پہلے امام کی عبارت میں نے پیش کر دی, من وعن. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں, لا تکرہو امارت معاویہ فَإِنَّكُمْ لَوْ فَارَقْتُمُوهُ لَرَأَيْتُمُ الرُّؤُوسَ تَنْدُرُ عَنْ كَوَاهِلِهَا كَالْحَنظَلِ. ایسے سر تن سے جدا ہوں گے جیسے تھوہڑ کے درخت سے پتے گرتے ہیں. اور دوسرے امام کون ہے؟ حسن بن علی. ان کے ہاں کہتے ہیں نا, خاندان معاویہ نے کیا کیا, اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا کر بہت بڑا یعنی امت کے ساتھ ظلم کیا, زیادتی کیا ہے نا, یہی کہتے ہیں نا. اب آئیے نا, ان کا تو پورا کا پورا خاندانی ہی سلسلہ چلتا ہے. شیعہ کا کون سا چلتا ہے؟ رافضی کا خاندان. علی کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے داماد ہیں. تو بھائی عثمان بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں,
تو ان پر کیا اعتراض کرتے ہو؟ اسے تو بڑی دشمنی دشمنی ہے. بالکل بالکل. تو علی کے بیٹے حسن دوسرے امام ہیں. دوسرے امام کی بات پیش کر دیتا ہوں. یہ کتاب میرے سامنے شیعہ کی کتاب ہے الاحتجاج للشیخ الطبرسی، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 10 ہے. اور الفاظ کس کے ہیں؟ حسن بن علی کے. ارا واللہ ان معاویہ خیر لی من هؤلاء يزعمون انهم لی شیعہ ابتغوا قتلی وانتهبوا ثقلی واخذوا مالی واللہ لئن آخذ من معاویہ عہدا احقن به دمی واؤمن به فی اہلی. اللہ کی قسم، معاویہ رضی اللہ عنہ میرے لیے ان لوگوں سے بہتر ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم شیعان علی ہیں. شیعان علی سے بہتر کون؟ معاویہ رضی اللہ عنہ. ان شیعہ لوگوں نے مجھے قتل کرنا چاہا، میرا مال و متاع لوٹا، اور میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے عہد و پیمان کر لوں، میں اپنے آپ کی سیفٹی کا انتظام کر لوں، اپنے بال بچوں کی سیفٹی کا انتظام کر لوں، میرے لیے کہیں بہتر ہے. مرزا دیکھو، یہ علی کا پیغام ہے، علی کے بیٹے کا پیغام ہے، علی کا پیغام ہے. شیخ صاحب اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، جو اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گروہ کہتے تھے، ان سے محبت کا دم بھرتے تھے، ان کو اپنا امام مانتے تھے، خود وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جان کے دشمن تھے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پناہ میں جانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. بالکل بالکل. اسی لیے میں نے تقریباً 35 آڈیوز ریکارڈ کیے ہیں. حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل کون؟ کوفی غدار، شیعہ روافض سبائی مجوسی. 35 آڈیوز ہیں اس پر، صرف ایک ٹاپک پر، قاتلان حسین کی خانہ تلاشی. کیا عنوان ہے؟ قاتلان حسین کی خانہ تلاشی، گھر کے حوالے. کوفی لا یوفی. بالکل بالکل. اور ان لوگوں نے کتنا ظلم کیا ہے. ابھی تو معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ مقام بیان کیا جا رہا ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ جس طرح سے میں نے کل پول کھول دیا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کی بہن نے کیا کہا. ایک بہن ہے فاطمہ، دوسری بہن ہے زینب. ان لوگوں نے کیا کہا ہے وہ سب بھی ایک ایک کر کے میں نے رکھا تھا، اور دل چاہتا تھا کہ اور بھی رکھ دوں، لیکن ٹائم میرا ختم ہو گیا تھا. رکھ دیجئے شیخ، آج رکھ دیجئے. جی آج رکھ دیجئے. آج اللہ کرے کہ یہ جو ہے نا ٹک ٹاک ساتھ دے. بالکل دے گا. آپ رکھیں، کھل کے رکھیں. ماشاءاللہ. بسم اللہ. علیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت میں رکھے. بہت ہی زبردست. ہمارے ایک بھائی ہیں ادھر مسٹر اسٹائل صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کے امام اتنے معصوم تھے کہ چھٹی والے دن بھی اسکول چلے جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ تو اور بھی بہت پہنچا دیے بھائی. اچھا، ایک یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ صاحب مصنف عبدالرزاق، یعنی عبدالرزاق رحمہ اللہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت نہیں ذکر کی ہے، حالانکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر 100 دفعہ مصنف عبدالرزاق کے اندر موجود ہے. کتنی دفعہ؟ 100 دفعہ موجود ہے. اور اسی طرح سے بہت ساری کتابوں میں ہے. فنادى منادي الصلاة فقال الله أكبر الله أكبر فقال معاوية كما أشهد أن لا إله إلا الله. یہ دیکھیے، یہ مصنف عبدالرزاق کی روایت پیش کر دیتا ہوں. عن عیسی بن طلحہ قال دخلنا على معاویہ فنادى المنادی للصلاة. جب ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو اذان ہونے لگی، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی اللہ اکبر کہا. اشہد ان لا الہ الا اللہ فقال مثل ذلك فقال اشہد ان محمد رسول اللہ فقال مثل ذلك
ثم قال هكذا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. یہ مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے. یہ مرزا ایک مرتبہ کہہ رہا تھا کہ مصنف عبدالرزاق میں کوئی فضیلت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ثابت نہیں، حالانکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو ذکر کیا ہے انہوں نے، اور 100 دفعہ ذکر کیا ہے. 100 روایتیں ہیں، 100 روایتیں ہیں. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہی کامیاب ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو مظلوم کا طرفدار ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. ان کا مقصد کیا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں، تو اسی لیے وہی کامیاب ہوں گے. کون کامیاب ہوں گے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ. معاویہ رضی اللہ عنہ تو حکومت نہیں مانگ رہے تھے، حکومت نہیں مانگ رہے تھے. اور مزید ایک چیز، ایسی نادر چیز پیش کر رہا ہوں. علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا وَكَانَ مِنَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ قابس بن ربیعہ السامی. تابعین میں ایک آدمی تھا، اس کا نام قابس تھا. کیا نام تھا؟ قابس. ہاں. كَانَ يُشْبِهُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مشابہت اس کے اندر پائی جاتی تھی. قابس کے اندر کیا پائی جاتی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مشابہت پائی جاتی تھی. فبعث الیہ معاویہ فقبل بین عینیہ. معاویہ رضی اللہ عنہ کو جیسے پتا چلا کہ کوئی اس امت کا فرد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، تابعی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، کچھ یعنی مشابہت پائی جاتی ہے. فوراً ان کو اتنا شوق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کو دیکھنے کا کہ فوراً کارندہ کو بھیجا. جب وہ آ گیا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیشانی کا بوسہ لیا، پیشانی کا بوسہ لیا. وَأَقْطَعَهُ قَطِعَةً، اور ان کے نام زمین الاٹ کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تم مشابہ ہو. اتنی عزت اور اتنی تکریم صحابی کر رہے ہیں کس کی؟ تابعی کی. اور سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں. زمین الاٹ کر دی، ان کو زمین الاٹ کر دی. اور اسی طرح سے دوسری کتاب ہے کشف المشکل من حدیث صحیحین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42. ذرا ایک منٹ مسٹر اسٹائل بھائی، آپ لائیو چالو کریں اور میچ والے میں لائیو میں سے آپ وہ ریکویسٹ بھیجیں، آپ بھی جڑیں ساتھ میں. جی اللہ تعالیٰ خیر و عافیت میں رکھے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی معاویہ رضی اللہ عنہ کو. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا خاندان 5ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے. ایک ہی قریش کے لوگ ہیں یہ. جی بے شک. 5ویں پشت میں جا کر یہ مل جاتے ہیں، ایک ہی گھرانہ ہے. پھر دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کون ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ام حبیبہ. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی رشتہ داریاں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں بنو امیہ کو دی، یعنی رقیہ ام کلثوم تو دیکھ لیجئے، بلکہ 2 نہیں 3 ہو گئیں، اس لیے کہ زینب کے شوہر بھی بنو امیہ سے تھے. جی اور رقیہ اور ام کلثوم کے شوہر تو عثمان رضی اللہ عنہ. دیکھیں یہ ہے رشتہ داریاں میں انشاءاللہ دکھاؤں گا اور بھی دکھاؤں گا. اور مزید محبت دکھاتا ہوں، مزید محبت. یہ صحیح مسلم میں 1246 نمبر کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر. قال علی معاویہ، یہ عبداللہ بن عباس راوی ہیں. کون؟ آل بیت راوی ہیں. یہ نوٹ کرتے جائیں، جن کو شبہ ہو ذرا دیکھ لیں. کہتے ہیں کوئی بات نہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں علمت انی قصرت من رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند المروہ بمشقص فقلت له لا اعلم هذا الا حجتا علیک، کہ تم کو پتا ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو قصر کیا ہے مروہ کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا اتنا موقع ملا جس کو. مرزا تو کیا کچھ ان کے پاؤں کے نہیں، ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو دھول تھی
اس کے برابر بھی ہو سکتا ہے؟ تم مردود، تجھے بولنے کا کیا حق ہے؟ یہ صحابی رسول ہیں، اللہ جن سے راضی ہو گیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اٹھاؤ سورۃ الحدید، جنتی پر یہ بھونکنے والا بھونکتا رہے، دلیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ بزدل ہے، بزدل۔ وہ دراصل کیا ہوتا ہے نا، اس کے اندر شیعیت کا کیڑا ہے، جب وہ کاٹتا ہے تب وہ بلبلانا شروع کرتا ہے۔ بالکل بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ صحیح بخاری میں 1730 نمبر کی بھی روایت ہے، اس میں ہے قصرت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمشقص، قینچی سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو چھوٹا کیا، عمرہ سے جب فارغ ہو گئے اور صفا کے بعد مروہ پر پہنچے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال چھوٹے کیے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی خدمت کا آج کسی کو گھوڑے کا بال مل جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ منہ مبارک ہے۔ کیا ہے یہ؟ منہ مبارک ہے۔ انہوں نے تو اتنا بڑا کام کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے سر کے بال کو قصر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بہت سی روایتیں ہیں اسی طرح سے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، میں نے اختصار کے ساتھ حوالہ دیا ہے، ورنہ اگر کوئی مکمل حوالہ چاہتا ہے تو ٹیلی گرام پر جائے اور حوالہ آپ صرف بات کرتے رہیں، حوالہ مختصر ہی دیں، مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ اللہ جزائے خیر، اللہ خیر و عافیت میں رکھے جی۔ اور دیکھیں معاویہ رضی اللہ عنہ کو کتنی غیرت تھی، دین کی غیرت، دین کی غیرت تھی کتنی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ تقریر کرنے لگے، تقریر کے دوران انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فینا فقال ان اہل الكتاب افترقوا في دينهم على 72 ملة وان هذه الامة ستفترق على 73 ملة كلها في النار الا واحدة وهي الجماعة وانه سيخرج من امتي اقوام تجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله۔ قال معاوية والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم لغيركم من الناس احرى الا يقوم به۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہلے پیش کیا، اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ نے تمام عرب کے لوگوں سے خطاب کیا، کہا اللہ کی قسم اے عرب کے لوگوں، اگر تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قائم نہیں کرو گے تو تمہارے علاوہ جو لوگ ہیں وہ بدرجہ اولا شریعت پر نہیں چلیں گے۔ کیا کہا؟ یہ مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128 پر ہے۔ دین کی غیرت، دین کی غیرت، اللہ اکبر۔ ابن حجر الاسقلانی نے تخریج الکشاف 63 پر اس کو ذکر کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اقتضاء الصراط المستقیم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118 پر اس کو ذکر کیا ہے۔ یعنی دیکھا رضی اللہ عنہ نے شیخ صاحب عرب کے لوگوں کو اس بات پر ابھارا کہ تم دین کی پیروی کرو، اگر تم دین کی پیروی نہیں کرو تو باقی لوگ کیسے کریں گے؟ دین پر چلو، اللہ اکبر، دین پر چلنے کی ترغیب دلائی اور کیسا جذبہ پیدا کیا، جذبہ کیسا کہ اگر تم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل نہیں کرو گے تو بعد کے لوگ جو ہے دیگر لوگ ہیں وہ بدرجہ اولا نہیں کریں گے۔ اس لیے تم لوگ یاد رکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنا ہے، دین کی پابندی کرنی ہے، شریعت کو نافذ کرنا ہے، شریعت کو نافذ کرنا ہے۔ یہاں تک کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں یہ رافضی، نیم رافضی، سبائی اور دیگر لوگ جو ہیں یہ بھونکتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، کتنی بڑی عظیم ترین مقام ہے اور کتنی بڑی حیثیت ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ معاویہ۔ یہ ترمذی 3842، مسند احمد 17926 اور
البخاری فی التاریخ الکبیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 327. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، لوگوں کو ہدایت عطا فرما. آج جو لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کرتے ہیں، یقیناً وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں شامل ہیں. شامل ہے بے شک. وحدے میں ہی بے شک ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین لوگوں کو ہدایت دے. دیکھا، یہ پوری تفصیل میں نے ذکر کر دی ہے. اب یہ مرزا اور جو لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھونکتے ہیں، کیا ان لوگوں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی دعا کا جملہ نکلا ہے، کوئی سینٹینس نکلا ہے؟ نہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر چھوا ہے، جسم مبارک کو ٹچ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چاہتے تھے کہ عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا کہ معاویہ کو بلا کر لے آؤ، اور یہ چھوٹے تھے، کھیلنے میں لگ گئے. ماشاءاللہ. عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے. چاہ رہا تھا آپ سے. جی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت میں رکھے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے ضرورت ہے، لکھانے کی ضرورت ہے. اصل میں معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے اور لکھا کرتے تھے. تو اس وقت یہ اپنے گھر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں. اب چھوٹے تھے کون؟ عبداللہ بن عباس. تو عبداللہ بن عباس کو بھیجا کہ جاؤ اور معاویہ کو بلا کر لے آؤ. اتفاق کی بات ہے، جانے میں بھی تاخیر ہوئی اور ادھر سے آنے میں بھی تاخیر ہو گئی. اور پھر یہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے تھے، تو انہوں نے آ کر بتایا ایسا ایسا ہے، دوبارہ بھیجا. اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا چاہتے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کو. ایک تو دعا دی ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ جو شخص تھا اس کی بھی عزت معاویہ رضی اللہ عنہ کرتے تھے. اس کی بھی عزت. یہ فضیلت نہیں ہے؟ یہ کون پائے گا؟ آج جو بھونکنے والا ہے، آج جو بھونکنے والا ہے کوئی، یہ جو بھونکنے والا ہے یہ نہ قرآن کو مانتا ہے. کیوں نہیں مانتا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، تمام صحابہ سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمام صحابہ سے اللہ رب العالمین راضی ہے، تمام صحابہ سے اللہ راضی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے سلسلے میں بد زبانی نہ کرو، بد زبانی نہ کرو. اور یہ لوگ بد زبانی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ دوسری یہ چوتھی بات یہ کہ یہ لوگ اپنے امام کو بھی نہیں مانتے. معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو کارنامہ انجام دیا تھا، ان کارناموں کو دیکھتے ہوئے علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت سے بغض نہ رکھو، ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرو. یہ لوگ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو ناپسند ہی نہیں کرتے، گالیاں دیتے ہیں. دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ نہ قرآن کو مانے، نہ حدیث کو مانے، اور نہ اپنے امام کو مانے، کسی کو نہیں مانے. یہ کہیں کے نہیں رہے، یہ کہیں کے نہیں رہے. مانتے بالکل ابلیس لعین کی بات یہ لوگ مانتے ہیں، ابلیس لعین کی. لا الہ الا اللہ. مزید دیکھ لیجئے. اچھا شیخ صاحب، یہ حوالہ ہے آپ کے پاس جس میں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اپنے لوگوں سے کہ معاویہ کو برا بھلا نہ کہنا، معاویہ کے بارے میں برا بھلا نہ کہو؟ یہ علی رضی اللہ عنہ کے نہج البلاغہ کا ابھی حوالہ دیا ہے. اچھا، نہج البلاغہ. جی ہاں شیعہ کتاب کا حوالہ دیا. یہی چاہتا تھا کہ آپ اس کا حوالہ دیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ خبردار معاویہ کو برا بھلا نہ کہنا، نہ معاویہ کی حکومت کو گالی دینا. جی اللہ اکبر. یہ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے خصوصی دعا، کتابت اور حساب و کتاب کی دعا دی ہے. مزید حوالہ دیتا ہوں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ رب العالمین معاویہ کو کتابت کا علم عطا فرما، معاویہ کو حساب ریاضیات کا ماہر بنا دے، اور اللہ رب العالمین عذاب سے محفوظ رکھ۔ اللہ اکبر، جنتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا کر دیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ریجیکٹ ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں، کبھی نہیں۔ وہ یعنی شیخ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے رسول نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو میتھمیٹکس کی دعا دی تھی، اللہ اکبر، بالکل بالکل کہہ سکتے ہیں، جس میں آج پڑھنے والے طالب علم 90% فیل رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول سے اسی لیے ان کو جو اتنی مہارت حاصل ہوئی، دور اندیشی، اسی لیے عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ عرب میں چند ہی لوگ بہت ہی زیادہ یعنی دور اندیش پیدا ہوئے، من دہات العرب کہا جاتا ہے، عرب کے داہیہ تھے، داہیہ یعنی بہت ہی زیادہ دور اندیش، بہت ہی زیادہ دور اندیش تھے۔ یہاں تک کہ یہ حدیث کہاں ہے؟ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 127، فضائل الصحابہ 1748، اور خلال اور سنہ ابن عساکر، ان تمام لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہ جو حوالہ مزید پیش کر دیتا ہوں، حالانکہ اس کا حوالہ پہلے بھی دیا جا چکا ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ نے کیا کہا۔ حسن رضی اللہ عنہ تو شیعہ کو لعنت بھیجتے تھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کیا کرتے تھے، تعریف کیا کرتے تھے۔ تو عزیزوں یہ دیکھو، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، اس کے باوجود کوئی اگر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ بھونکتا ہے تو اپنی آخرت کو بھی تباہ کرتا ہے اور دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ ایک جھالوی تھا، مرزا کا استاد تھا، جھالوی کو اللہ رب العالمین نے دنیا ہی میں ذلیل کر دیا، ذلیل کر دیا، ذلیل کر دیا اللہ رب العالمین نے، اس کے جنازے تک میں لوگ شریک نہیں ہوئے، ایسا بد نصیب گزرا ہے۔ اس کا بھی انجام وہی، اس کے لیے تو نکلنا بھی مشکل ہو رہا ہے نا، دیکھیں نا، نکلنا مشکل ہو گیا۔ اس کے گھر کی گواہی لے لیں لوگ اس کے گھر کی گواہی لے لیں کہ اس کا انجام آج ہی کیا ہو رہا ہے۔ تو مرنے کے وقت ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ بہت سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ اپنی موت مرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں، تمہیں ایسا لگتا نہیں ہے، کیونکہ جس ملک میں یہ رہتا ہے اور جس طرح کی یہ باتیں کرتا ہے، مجھے لگتا نہیں کہ یہ اپنی طبعی موت مرے گا۔ بہرحال ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو توبہ نصیب فرمائے، توبہ کی توفیق دے، اور وہ اپنی اس بغض صحابہ سے اور بغض جو ہے کہ بنو امیہ سے باز آ جائے۔ اچھا، یہ بہت بڑا جعلساز ہے شیخ صاحب، اس کو جب کسی ایک شخص کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے نا تو یہ وہاں اس شخص کا نام نہیں لیتا ہے، پورا بنو امیہ کو لپیٹتا ہے اس میں، بنو امیہ نے یہ کیا، بنو امیہ کا یہ کارنامہ تھا، وہ پورے بنو امیہ کے حسب اور نسب کو لے لیتا ہے ساتھ میں۔ تو پھر علی رضی اللہ عنہ کے بہت سے داماد بنو امیہ کے ہیں، اور میں نے اس سلسلے میں ریکارڈ کیا ہے۔ تو ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں ہے نا شیخ صاحب، وہ جاننا بھی نہیں چاہتے ہیں اور بتانا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ اچھا، ایک جو تقریر ہے نا معاویہ رضی اللہ عنہ کی، وہ تقریر میں سنا دیتا ہوں، وہ تقریر بھی بہت ہی عظیم ہے۔ جی بالکل سنائیں۔ وہ یہ ہے کہ جب معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہو رہی تھی، جی اس وقت کچھ جو قیصر کے بادشاہ تھے، ان لوگوں نے چاہا کہ یہی موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے رومی کتے، اے رومی کتے، اگر تم اپنے ارادے سے باز نہیں آئے تو میں اپنے بھائی علی سے مصالحت کر کے اور ادنا ترین سپاہی بن کر تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔
بالکل اتنا کہنا تھا کہ وہ کارندہ واپس چلا گیا اور کہا کہ تمہاری اینٹ بجوانی ہو تو تم ہم سے اس قسم کی بات کرنا. معلوم یہ ہوا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ دین کے بہت ہی بڑے سپاہی تھے. بے شک بہت بڑے سپاہی تھے, کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. اور انہوں نے کر دکھایا. شیخ صاحب شام جیسے ملک کے گورنر تھے, اور شام دیکھ لو آج کس حالت میں ہے, ان کو سنبھالنا انہی کے بس کی بات تھی. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات. شام جیسے علاقے کو سنبھالنا یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگوں کی ہی بس کی بات تھی. اور دوسری بات یہ کہ اسلام کا پھریرا کہاں تک لہرایا. بالکل پہلا جو بحری بیڑا ہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنایا ہے. بالکل بالکل. اور اتنا ہی نہیں بلکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ پہلا وہ لشکر جو قسطنطنیہ کی جنگ لڑے گا, سمندری جنگ لڑے گا, اس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. اللہ اکبر, بھی شامل ہے اس بشارت میں بھی, اس بشارت میں بھی شامل ہیں. اللہ اکبر. اور ایسی بشارت پانے والے کے سلسلے میں لب کشائی کرنا, اللہ رب العالمین ایسی زبان کو گم کر دے, ایسی زبان کو اللہ رب العالمین گم کر دے تاکہ یہ بھونکتا نہ رہے, تاکہ یہ بھونکے نہیں, اور اس طرح سے صحابہ پر تبرہ نہ کرے جو شیعوں کی پہچان ہے, شیعوں کی پہچان ہے اور شیعوں کی علامت ہے. میرے بھائیوں یہ دیکھ لیجئے, میں وہ علی رضی اللہ عنہ کی رافضی کہیں گے تو بہتر نہیں ہوگا. رافضی کیا کہنے سے بہتر رافضی کہیں گے تو بہتر نہیں ہوگا. اور رافضی سبائی کہنا یہ سب کے مستحق ہیں, رافضی بھی ہے سبائی بھی ہے. ان کو شیعہ نہ رافضی اور سبائی کا اچھی بات ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی اس لیے وہ ایسے اور ایسے منافق ہو گئے, مرتد ہو گئے, ایسے کہتے ہیں نا. آئیے میں علی رضی اللہ عنہ کی زبانی سنانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ جعفر صادق نے اپنے باپ باقر سے روایت کیا ہے. جعفر صادق نے اپنے باپ باقر سے روایت کیا ہے. ان علی علیہ السلام کان یقول لأہل حربہ, علی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ جنگ کرنے والوں سے کہا کرتے تھے, انا لم نقاتلہم علی التکفیر, ہم کافر سمجھ کر ان سے جنگ نہیں کر رہے ہیں. انا لم نقاتلہم علی التکفیر لہم ولم نقاتلہم علی التکفیر لنا, نہ ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں اور نہ وہ ہم کو کافر سمجھتے ہیں. وَلَكِنَّا رَأَيْنَا أَنَّا عَلَى حَقٍ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ عَلَى حَقٍ, لیکن ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم حق پر ہیں, اور معاویہ اور ان کے ساتھیوں نے یہ سمجھا کہ وہ لوگ حق پر ہیں. یاد رہے گا, عبارت نوٹ کر لیں ذرا اچھی طرح سے. كان يقول لأهل حربه إنا لم نقاتلهم على التكفير لهم ولم نقاتلهم على التكفير لنا ولكننا رأينا أننا على حق ورأوا أنهم على حق. قال إن عليا لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق. نہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت کو مشرک کہتے تھے اور نہ منافق کہتے تھے. کیا بات ہے, دیکھیں یہ آج جو خود منافق ہیں, جو قرآن کو نہیں مانتے, جو سنت کو, اب یہ پریشانی آ گئی. دیکھیں میں کہہ رہا تھا نا, میں کہہ رہا تھا یہ پریشانی آ گئی. لا حول ولا قوت الا باللہ. آئے گی آپ کنٹینیو رہیں, آپ کی بات چل رہی ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے, یہ بہت اہم عبارت ہے اصل میں. آپ کنٹینیو کریں. ان عليا لم يكن ينسب احدا من اهل حربه الى الشرك ولا الى النفاق ولكنه كان يقول هم اخواننا بغوا علينا. معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا بھائی کہتے ہیں اور شام کے لشکر کو اپنا بھائی کہتے ہیں. هم اخواننا بغوا علينا, یہ ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے ہم پر چڑھائی کر دیا ہے. بحار الانوار للمجلسی جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 324. اور یہیں تک نہیں بلکہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا وَكَانَ بَدْوَ أَمْرِنَا أَلَّا الْتَقَيْنَا وَالْقَوْمِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ
والظاہر ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدہ. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ہماری جنگ اہل شام کے ساتھ اس لیے ہوئی کہ ہمارا اور ان کا سب کا دین ایک ہے, سب کا رب ایک ہے, اور ہمارا اسلام میں جتنا دعویٰ ہے اتنا ان کا بھی دعویٰ ہے. لا نستزیدہم فی الایمان باللہ, ہم ان سے ایمان نے باللہ میں زیادہ نہیں ہے. والتصدیق برسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے میں بھی ہم ان سے زیادہ نہیں ہے. ولا یستزیدوننا, اور نہ وہ ہم سے زیادہ ہیں. الامر واحد, تمام کے معاملات بالکل یکساں ہیں. الا مختلفنا فیہ من دم عثمان ونحن منہ براء, صرف ہمارا اختلاف عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے سلسلے میں ہوا ہے, جبکہ ہم عثمان رضی اللہ عنہ کے خون سے بالکل ہی بری الذمہ ہے. نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 114 للاصفہانی, اور کشف الغمہ للاربیلی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 59, اور اصبہانی کی کتاب ہے صفحہ نمبر 39. جواہر الکلام للشیخ الجواہری جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 338. قرب الاسناد صفحہ نمبر 62. وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 62. یہ دیکھیں, علی یفضح اہل الکوفہ ویمدح معاویہ, معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ, اور کوفہ کی غداری کو بیان کرتے ہیں. لوددت واللہ ان معاویہ صارفنی بکم صرف الدینار بالدرہم فاخذ منی 10 منکم واعطانی رجلا منہم. اے کاش میری چاہت یہ تھی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارے لشکر اور اپنے لشکر میں تبادلہ کر دے, وہ اپنا 1 دے دیں اور ہم سے 10 لے لیں. اللہ اکبر. شامی 1, کوفی 10. یا اہل الکوفہ منیت بکم بثلاث واثنتین, صم ذو اسماع وبکم ذو کلام وعمی ذو ابصار, لا احرار صدق عند اللقاء ولا اخوان ثقة عند البلاء. تربت ایدیکم یا اشباہ الابل غاب عنها رعاتها كلما جمعت من جانب تفرقت من جانب آخر. نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 881. اللہ اکبر. کیا عبارتیں ہیں, کیا عبارتیں ہیں. عزیز دوستو اور ساتھیو, آپ لوگ ہیں یا چلے گئے؟ جی آپ کنٹینیو رہے شیخ, آپ کی آواز کلیئر آ رہی, ویڈیو بھی آ رہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے. کس طرح سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف علی رضی اللہ عنہ کی زبانی دیکھو, اور کتاب بھی شیعہ کی, رافضی کی, سبائی کی کتابیں ہیں. یہ مرزا کبھی دیکھنے کی اس کو توفیق بھی نہیں ہوئی. یہ کہتا ہے نا یہ کتابیں پڑھی نہیں ہوئی ہے, پڑھی ہوئی ہے. یہ عبارت پڑھ کر دکھا دے, یہ عبارت پڑھ کر کے دکھا دے کہ علی رضی اللہ عنہ کس طرح سے معاویہ کی تعریف کر رہے ہیں, اور معاویہ ہی کی نہیں بلکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کی بھی تعریف کر رہے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اپنا 1 فوجی دے دیں اور 10 کوفی لے لیں, 10 کوفی لے لیں, 10 کوفی دینے کے لیے تیار ہیں اور 1 شامی لینے کے لیے تیار. کیا مقام ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کا, اور ان کے ساتھ جو جانثار تھے ان کا بھی کتنا مقام اونچا ہے کہ 1 کے بدلے 10 دینے کے لیے علی رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, اللہ رب العالمین ہم سب کو دفاع صحابہ کے لیے ہمتاً ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ جتنے بھی سبائی, مجوسی اور نجوسی آئیں, رافضی, نیم رافضی آئیں, ان کی کٹائی اسی طرح سے شیعہ رافضی کی کتابوں کے ذریعے سے کر دی جائے. اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.